دوست صاحب یہ بتائیے گا کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے حالات میں کافی بھاری رہا. 24 نومبر کی کال دی گئی تھی عمران خان کی جانب سے، پھر وہاں بھی جو ہے وہ دھرنا ہوا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو ضم اضلاع ہے کرم، وہاں پر بھی جو ہے فسادات ہوئے. کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماہ نومبر کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، مہینہ جو ہے نومبر کا واقعی باری گزرا ہے ہمارے صوبے پہ، خصوصی طور پہ کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، اس میں بھی جتنی بھی ہیں، مطلب اگر ایک بندہ بھی اس میں فوت ہوا ہے تو افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، پرتشدد مظاہرے نہیں ہونے چاہیے. اور کرم کی جو حالات ہیں وہ تو بڑے وہ ہیں، خطرناک حد تک وہ چلے گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ کو کہنا پڑا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹیررسٹ قرار دیا جائے گا اور شیڈول 4 میں اس کو ڈال رہے ہیں. تو وہاں پہ اس کے مطابق پھر کارروائی ہوگی. اور ہونی بھی اس سینس میں چاہیے کہ ابھی تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر وہاں پہ اپنے ریٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی. تو ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے حکومت کو مجبوراً پھر دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو حکومت نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گرفتاریاں بھی کرنا پڑیں، کیونکہ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور خود ہی انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مظالم ہو جاتے ہیں. پھر اب ہلاکتیں دونوں جانب سے ہوئی ہیں اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ ضلع تقریباً 20 سال سے 15 سال سے یہ حساس ترین ضلع ہے. تو حکومتوں کو اب اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے اور کہ کوئی ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ مستقبل میں نہ صرف یہ واقعات نہ ہوں بلکہ دونوں جو مسالک ہیں ہمارے، ان کے درمیان بین المذاہب جو ہے ہم آہنگی ہو، وہاں پہ یہ مشترکہ پروگرامات کریں، اس قسم کا کوئی ماحول بنے. لیکن یہ تب بنے گا کہ حکومت اپنی ریٹ کو پہلے وہاں قائم کرے اور پھر ایس او پیز بنائی جائیں کہ محرم میں کیا ایس او پیز ہوں گی، عام دنوں میں کیا ہوں گی، آمد و رفت کا کیا طریقہ ہوگا. اور ایک دوسرے کے علاقے سے جب یہ گزریں گے تو اس ایس او پیز کو جو بھی فریق توڑے گا تو پھر جو ہے حکومت اسی وقت حرکت میں آئے اور انصاف کے مطابق، مطلب کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کارروائی کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. بنیادی وجوہات کیا ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ خود دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی رہی ہے، پھر دہشت گردی کی آڑ میں بڑی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دہشت گردی کی آڑ میں لوگوں نے ایک دوسرے سے بدلے بھی لیے ہیں، اور 80 کی دہائی میں جب یہ چیز شروع ہوئی ہمارے ملک میں، بدقسمتی سے یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کو جو افغانستان کی جنگ تھی جو اور وبائیں لے کر آئی، مطلب جس میں ہیروئن کا نشہ تھا، پھر کلاشنکوو کلچر آیا تو اس سے دشمنی پروان چڑھی، اور اسی تسلسل میں جو ہے فرقہ واریت کو بھی ہوا ملی اور اس کے خلاف پھر کارروائیاں ہوئیں، کالعدم قرار دیا گیا دونوں جانب سے تنظیموں کو. تو اس سے تھوڑا سا فرق پڑا. لیکن دہشت گردی کی لہر جب بڑھی امریکہ کے جانے کے بعد تو پھر اس میں اضافہ ہوا. ادھر بلوچستان میں بھی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، اب ادھر ہو رہا ہے دونوں جانب سے. تو یہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے. پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب شاید یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس مخصوص علاقے میں ہوتا رہتا تھا، واقعات ہوتے تھے. تو اس پہ صحیح بات یہ ہے کہ حکومتوں نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی، کیونکہ ساری توجہ جو ہے ٹی ٹی پی اور اس قسم کے لوگوں کے خلاف تھی. لیکن میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق اب جتنی بھی ملک کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں یا جتنی بھی عام لوگوں کو نقصان پہنچانے والی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں، چاہے وہ فزیکلی جو ٹیررزم ہو رہی ہے، تو ان کے لیے اب ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. مطلب کسی شخص کی اگر آپ جان لیتے ہیں، وہ آپ دہشت گردی میں لیتے ہیں یا فرقہ واریت میں لیتے ہیں، انسانیت کا خون جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جو ہے اقدامات کر رہے ہیں، تو پھر ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. صاحب یہ تو ہوگی کرم کی بات. دوسرے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جاری ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ مختلف وفود کے ساتھ جو ہے وہ
آتے ہیں اور ان کو کاروبار کے لیے یہاں پہ راغب کرتے ہیں. وزیر اعظم نے مختلف دورے بھی کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں داؤد صاحب کے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. جو یوتھ ہے انہوں نے اپنے لیے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہے جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, کوئی احتجاجی دھرنا دیا جاتا ہے, تو انٹرنیٹ سروس معطل کر دی جاتی ہے, جس سے تو وہ جلسے جلوس سے کنٹرول نہیں ہوتے, لیکن جن کے کاروبار ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ ان کے کروڑوں میں جو ہے وہ نقصانات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, اور اب بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ دور جدید میں ان تقاضوں کی طرف حکومت پاکستان کو توجہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر نے مشرف دور کے بعد پاکستان میں بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کی تھی, اور ہمارے جو اور سوشل ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہو پائے, اور میڈیا جو ہے اس میں اور انٹرنیٹ میں اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں اس کے استعمال میں. اور اب جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو مہذب قوموں نے یہ جو ہے ہم سے پہلے فیض گزار لیا ہے. مطلب یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ مہم چل رہی ہوتی ہے اس پہ, یا کوئی اپنے مطالبات کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی کسی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور حکومت کے فلٹر بھی کام کرتے رہتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے میں کہوں گا کہ یہ کافی بڑھ گیا ہے, اور اس کا یہ حل نکالا گیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, یہ جو سمجھنے والے ہیں, یا جو ہماری ٹیکنالوجی ہے جس کو یہ سپورٹ کرتی ہے, تو انہوں نے یہ ایک حل نکالا ہے کہ ایک تو فائر وال لگا دیا جائے, یا پھر اس کی سپیڈ اتنی سلو کر دی جائے کہ وہ کام ہی نہ کرے. تو یہ جو حل نکالا ہے میرے خیال میں اب اس پہ سوچنا چاہیے, ذرا اس کو ایڈوانس کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم کورونا کے لیے یا اور بیماریوں کے لیے, ڈینگی کے لیے لاک ڈاؤن کرتے ہیں, تو سمارٹ لاک ڈاؤن آئی ٹی میں بھی اب ہمیں کرنا ہوگا. مطلب جس جماعت کو یا گروپ کو آپ بین کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ صرف وہی ٹرینڈ جو ہیں وہ بین ہو جائیں. یا کوئی مخصوص جلسہ ہو رہا ہے اور اسٹیٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کو میسج جاری کیے جاتے ہیں یا ریکویسٹس کی جاتی ہیں یا اور طریقے ہیں, تو میرے خیال میں اب سوشل میڈیا میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم یہ ہمارے حکام یہ نہیں کریں گے تو آلریڈی آپ نے جس طرف اشارہ کیا, یوتھ جو ہماری ہے جو انٹرنیٹ میں آن لائن کام کر رہے ہیں, تھوڑے بہت وہ پیسے کما رہے ہیں, تو وہ بھی ان کا سلسلہ رک گیا ہے اب. تو اب اس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ان کی جو کابینہ ہے اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک گروہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں ملنی چاہیے. بہت شکریہ.